اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر خشک تر زبان پھیری اور مینڈک جیسی ٹرٹراتی آواز میں بولا، جہانی صاحب، آپ پستول جیب میں رکھ لیں، میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گا۔ گواہا سنگھ کے اندر مزاحمت کی دیوار گر چکی تھی اور اس دیوار کے ملبے سے یہ فقرہ دھول کی مانند اڑ کر اس کی زبان تک آیا تھا۔ میں نے پسٹل کی نال جھکا لی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ باہر ابھی تک بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد پھر کوئی شخص دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے ایک صوفے کی آڑ لے کر گواہا سنگھ کو نشانے پر رکھ لیا اور اس سے کہا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے ساتھی کو تسلی کرا دے اور اسے کہے کہ وہ ابھی باہر نہیں آ سکتا۔ گواہا کو یہ ہدایت جاری کرنے سے پہلے میں نے کمرے کی بتی بھی بجھا دی تھی۔ گواہا نے میری ہدایت پر منوعن عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا نشانہ کبھی نہیں چوکے گا اور نہ میں گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر کروں گا۔ معلوم نہیں کھڑکی میں آ کر گواہا سے بات کرنے والا مطمئن ہوا یا نہیں، لیکن وہ واپس چلا گیا۔ میں نے کھڑکی دوبارہ بند کروا دی۔ اب ٹھیک بتاؤ، شنکر اور قادر زمان کہاں ہیں اور کب تک آئیں گے؟ وہ فضلکا ہی گئے ہیں جی، لیکن ان کی واپسی کے بارے میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ آشا یہی ہے کہ وہ کل دوپہر سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ اس بلڈنگ میں کتنے بندے ہیں اور کیا کیا اسلحہ ان کے پاس ہے؟ گواہا کی اطلاع کے مطابق عمارت میں حسا سمیت کل 8 نفوس تھے۔ اسلحے کے بارے میں بھی اس نے تفصیل بتا دی۔ اسپتال کی وہ گاڑیاں کہاں ہیں جن پر واردات کی گئی تھی؟ پچھلے ہاتھے میں کھڑی ہیں جی، ایک بڑی وین ہے اور دوسری پک اپ۔ تم وین میں تھے یا پک اپ میں؟ وین میں، گواہا سنگھ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی تسلیم کر لیا کہ وہ قاتلوں میں شامل تھا۔ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ڈینگا سنگھ سے میرا رابطہ ہے؟ گواہا سنگھ کے چہرے پر تذبذب کے آثار آئے، لیکن جواب تو اسے دینا ہی پڑا، سلطانی گواہ جو تھا۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ اطلاع حسا لے کر آئی تھی۔ وہ پیسے کی بھوکی ہے، جہاں سے اور جیسے بھی پیسہ ملے لے لیتی ہے۔ کتنے پیسے ملے تھے اسے شنکر سے؟ مجھے صرف 5,000 کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے شنکر یا قادر صاحب نے بعد میں بھی دیے ہوں۔ اسپتال کی چرائی ہوئی گاڑیوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی گاڑی موجود ہے؟ سینٹر کی ایک گاڑی ہے لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے۔ گواہا سنگھ، سب سے پہلا کام تو تم یہ کرو کہ حسا کو غسل خانے سے باہر نکالو اور اسے قتل کر دو۔ قتل؟ اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قتل کرنا تمہارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ ابھی 4 گھنٹے پہلے تم نے 5-6 قتل کیے۔ لیکن میرا مطلب چونکہ کچھ نہیں۔ اگر تم میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے تو تمہیں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا۔ چلو شاباش، جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ کل شب حسا کا کھسیانہ چہرہ دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن آج پورے دل کے ساتھ ساتھ اس گوشے میں بھی نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے کولڈ پسٹل ایک بار پھر ہاتھ میں لے لیا۔ گواہا سنگھ کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ مری آواز میں بولا، لیکن وہ باہر کیسے نکلے گی؟ اس کا تو باپ بھی نکلے گا۔ تم میٹھے میٹھے لہجے میں پیار سے بلاؤ گے تو کیوں نہیں آئے گی؟ اسے بتاؤ کہ جہانی استاد کو قابو کر لیا گیا ہے، اب کوئی ڈر خطرے کی بات نہیں، وہ آئے اور لحاف کو رونق بخشے۔ ہم یہ باتیں سرگوشیوں میں کر رہے تھے، ویسے بھی باتھ روم کا دروازہ کافی فاصلے پر تھا۔ مجھے یقین تھا ہماری آوازیں حسا کے کانوں تک نہیں پہنچ رہیں۔ میرے تیور دیکھ کر گواہا سنگھ کو اٹھنا پڑا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، خبردار، کوئی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، بس گلا گھوٹو اور قصہ تمام کرو۔ گواہا سنگھ کی آنکھوں میں ایک بار پھر التجا کا رنگ ابھر آیا۔ مجھے لگا کہ وہ حسا کے لیے رحم کی درخواست کرنا چاہتا ہے، لیکن میری آنکھوں میں اٹل ارادے کی جھلک دیکھ کر اسے دروازے پر دستک دینا پڑی۔ اندر حسا رو رہی تھی۔ گواہا سنگھ نے پہلے اسے چپ کرایا اور بہلا پھسلا کر دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایک دیوار گیر پردے کی اوٹ میں تھا اور گواہا مسلسل میرے پسٹل کی زد میں تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی، لیکن جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ حسا کی پنڈلیاں ننگی تھیں اور وہ ایک لمبی مردانہ قمیض میں تھی۔ یہ یقیناً گواہا سنگھ کی قمیض تھی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیسے پکڑا تم نے اسے؟ جواب میں گواہا سنگھ نے حسا کا گلا دبوچا اور اسے لیتے ہوئے فرش پر گرا۔ چند لمحوں کے لیے وہ دونوں بیڈ کی اوٹ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے صرف حسا کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تڑپتے، مچلتے اور اینٹھتے ہوئے پاؤں۔ وہ پاؤں جو کل شب دعوت گناہ لے کر میرے کمرے میں پہنچے تھے، رات بھر بے سود ایک صوفے پر پڑے رہے تھے اور آج کسی وقت لالچ کی ڈور میں بند کر اس ہیلتھ سینٹر میں چلے آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد پاؤں ساکت ہو گئے۔
وہ ہلکی سی خرخراہٹ اور پھڑپڑاہٹ معدوم ہو گئی جو حصہ کے عالم نزا کی علامت تھی۔ بیٹ کی اوٹ سے گواہا سنگھ برآمد ہوا۔ الٹی بنیان کے نیچے اس کا سینہ بری طرح پھول پچک رہا تھا۔ اس نے اپنی دھوتی کے پلو درست کیے اور داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ حصہ کی لاش گھسیٹ کر باتھ روم میں ڈال دے۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ حصہ کا منتشر لباس بھی سمیٹ کر باتھ روم میں رکھ دیا۔ پانی کا نل کھول کر دروازہ بند کر دیا۔ حصہ کے اونچے ایڑی والے سرخ سینڈل دروازے کے سامنے جوڑ دیے گئے تھے۔ اب کمرے میں وارد ہونے والا نیا شخص یہی سمجھتا کہ سینڈل والی اشنان کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے گواہا یعنی سلطانی گواہا سنگھ سے پوچھا کہ اس کے باقی 6 بندوں میں سے کتنے مسلح ہیں؟ 3 مسلح ہیں اور باقی ضرورت پڑنے پر مسلح ہو سکتے ہیں۔ جو مسلح نہیں ہیں ان کے نام؟ گواہا سنگھ نے نام گنوا دیے۔ میں نے حکم دیا کہ ان تینوں کو اندر بلاؤ۔ گواہا سنگھ نے کھڑکی کھول کر گوپال نامی ایک شخص کو پکارا۔ وہ آیا تو گواہا سنگھ بولا، سلجیت اور بالے کو لے کر آؤ میرے پاس، فوراً۔ گوپال واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں افراد کو وہ کمرے میں لے آیا۔ میں دیوار گیر پردے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ تینوں افراد شکل سے ہی جرائم پیشہ نظر آتے تھے۔ وہ کمرے میں آ گئے اور گواہا نے کنڈی اندر سے بند کر دی تو میں سامنے آ گیا۔ شنکر کے کارندوں نے میری صورت میں جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا۔ ان کے چہروں سے خون نچڑ گیا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اوندھے لیٹ جاؤ۔ ان تینوں نے ایک ساتھ اپنے انچارج کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا اور ان کا خوف عروج پر پہنچ گیا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں رہنے کے بعد وہ یک بستہ فرش پر اوندھے لیٹ گئے۔ میں نے گواہا سنگھ سے کہہ کر تینوں کی مشقیں کسوا دیں۔ اس مقصد کے لیے مفلر، ازاربند اور پردے کی ریشمی ڈوریاں وغیرہ استعمال کی گئیں۔ تینوں کو جکڑنے کے بعد باتھ روم میں ڈال دیا گیا اور باقی تینوں کو بلا لیا گیا۔ اس مرتبہ زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پردے کے پیچھے میں چوکس تھا۔ غالباً بعد میں آنے والے تینوں افراد کو گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ ان 3 افراد میں قادر زمان کا ایک بونا باڈی گارڈ بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے وہی کمرے میں داخل ہوا۔ ننھا منا لیکن نہایت طاقتور پسٹل اس کے ہولسٹر میں موجود تھا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ پستول اس کے ہاتھ میں پہنچ سکتا تھا۔ اس جانور نما انسان نے اندر پہنچتے ہی اپنے نتنے عجیب انداز میں سکوڑے۔ اس کی چمکیلی زرد آنکھیں آدم بو پکار رہی تھیں۔ 2 افراد تو کمرے کے اندر پہنچ گئے لیکن تیسرا ٹھٹک کر دروازے پر رک گیا۔ اس کا ہاتھ خودکار رائفل پر جمع ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آئندہ چند لمحوں میں یہ شخص میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پردے کی اوٹ سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک دم پکار کر کہا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ دروازے میں رک جانے والے شخص نے فوراً رائفل سیدھی کی لیکن اس سے بہت پہلے میں فائر کر چکا تھا۔ گولی عین اس کی پیشانی پر لگی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح گواہا سنگھ کے قدموں میں گرا۔ اس کا انجام دیکھ کر باقی دونوں افراد بھی سکتے میں رہ گئے، لہٰذا جب میں پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تو انہوں نے ہاتھ بلند کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ مارکا سر ہو چکا تھا۔ یہ تمام کارروائی محکمہ صحت کے جس مرکز میں ہوئی وہ بابو لیاقت کی سیرامک فیکٹری سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شنکر اور قادر زمان کے گرفتار شدہ کارندوں کو بابو لیاقت کی فیکٹری میں لے جاؤں۔ گواہا سنگھ سمیت 6 افراد پر قابو پانے اور ان کی مشقیں کسنے کے بعد میں نے فرمان علی کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ 1 عدد زنانہ، 1 عدد مردانہ لاش اور 6 جکڑے ہوئے افراد کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بات تھی بھی ششدر ہونے کی۔ شنکر کے کچھار میں گھس کر میں نے یہ کارروائی تن تنہا کی تھی۔ جس بندے کو میں نے راہی عدم کیا تھا اور جن 6 افراد کو رسیوں سے جکڑا تھا وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک بدماشی کے میدان کا سپر اسٹار تھا اور ان سپر اسٹارز کا چاند گواہا سنگھ تھا۔ میں شاید گواہا کی صحیح تصویر پیش کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ اسے غصے میں دیکھ کر کسی بھی عام آدمی کی گھگی بن سکتی تھی، لیکن مجھے اس کمرے میں دیکھ کر اسے اپنی موت اتنی یقینی نظر آنے لگی تھی کہ وہ کئی موقعوں پر بذات خود لرزے کے بخار کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ یہ سب اس نیلی آگ کا کرشمہ تھا جو میرے سینے میں روشن تھی اور جس کی تپش میرے لہجے کے راستے میرے حریفوں کے جسم میں اتری تھی اور ان کا لہو خشک کر گئی تھی۔ گواہا سنگھ کے بیان کے عین مطابق عمارت کے پچھواڑے سرکاری اسپتال کی مسروقہ گاڑیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک وین نما گاڑی محکمہ صحت کے مرکز کی بھی تھی۔ میں نے گاڑی کا معائنہ کیا تو اندر سے خوشبو سی امنڈتی محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا
کہ مرکز کے کرتا دھرتا اس گاڑی کو سیر سپاٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مریضوں کے بجائے یہ سرکاری گاڑی مریضان عشق کے استعمال میں رہتی تھی۔ عقبی نشستوں پر کچھ ڈاکٹری آلات بے ترتیب پڑے تھے، غالباً زچگی کے کسی ہنگامی کیس میں استعمال ہوئے تھے اور یہاں پھینک دیے گئے تھے۔ فرش پر گتے کے کچھ ڈبے رکھے تھے، ان میں حفاظتی ٹیکوں کی سینکڑوں شیشیاں تھیں، انہیں بے دردی سے یہاں پھینک دیا گیا تھا، اس لیے بہت سی ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے فرمان علی سے کہا کہ وہ کوئی پائپ ڈھونڈے اور اپنی گاڑی کا کچھ پیٹرول اس گاڑی میں منتقل کر دے۔ جس دوران فرمان علی نے اپنی کار سے وین میں پیٹرول منتقل کیا، میں نے گرفتار شدگان کو کمرے سے گاڑی میں منتقل کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم محکمہ صحت کی اس عمارت کو 2 صحت مند لاشیں دینے کے بعد بابو لیاقت کی فیکٹری کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ فیکٹری کی اہم چابیاں فرمان علی کے پاس موجود تھیں۔ اگر فیکٹری مکمل طور پر بند تھی بھی تو ہم وہاں داخل ہو سکتے تھے۔ فیکٹری کی طرف جانے میں خطرہ موجود تھا، تاہم اس بات کا بھی روشن امکان تھا کہ یہ صرف ہمارا خیال ہو۔ گاڑی سنسان تاریک سڑک پر بھاگنے لگی اور میرا ذہن مختلف سوچوں سے الجھنے لگا۔ رہ کر زری گل کا خیال بھی آ رہا تھا۔ معلوم نہیں میرے بعد اس پر کیا گزری تھی، وہ بچ نکلا تھا یا قابو میں آ گیا تھا، اور اگر بچ نکلا تھا تو وہ اور صفدر اب کہاں تھے؟ آخر 10 منٹ کے سفر کے بعد بغیر کسی خاص رکاوٹ کے ہم فیکٹری پہنچ گئے۔ فیکٹری مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، چوکیدار تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم جب ہماری گاڑیاں گیٹ پر پہنچی تو ایک چھوٹے سے کیبن میں روشنی ہوئی اور چوکیدار نکل کر سامنے آ گیا۔ فرمان علی والی کار آگے تھی۔ چوکیدار کار کی کھڑکی میں جھکا اور فرمان علی سے چند باتیں کی، اس کے بعد وہ فیکٹری میں چلا گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ آتے ہی اس نے وسیع و عریض گیٹ کھول دیا۔ ہم گاڑیوں کو لیتے آگے بڑھ گئے۔ صرف فیکٹری کے وسطی حصے میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ وہی گھومنے والی سلنڈر نما مشینیں تھیں جو ہر وقت حرکت میں رہتی تھیں۔ ان کے اندر پتھر اور اسی قسم کا دیگر مٹیریل لڑکتا رہتا تھا اور ایک پرشور آواز پیدا ہوتی تھی۔ اگر ان مشینوں کی گڑگڑاہٹ نہ ہوتی تو یہ تاریک اور سنسان فیکٹری کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہوتی۔ ہم ان مشینوں کے قریب سے گزرے، وہاں کوئی نگران یا آپریٹر دکھائی نہیں دیا۔ ہم نے گاڑیاں اندرونی حصے میں روکی۔ فرمان علی کار سے باہر نکلا اور اس نے چابیوں کی مدد سے چند کمروں کے تالے کھول دیے۔ ہم دونوں نے گرفتار شدہ گنڈوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر اندر پہنچانا شروع کیا۔ یہ ایک لمبوترا ہال نما کمرہ تھا اور میٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پٹھان چوکیدار ہماری مصروفیت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ شہر کے مانے ہوئے گنڈے بے بسی کی حالت میں ننگے فرش پر پڑے تھے اور ہماری گالیاں سن رہے تھے۔ خاص طور پر بونے باڈی گارڈ کے دیدار نے چوکیدار کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ جال میں جکڑے کسی خوخار جانور کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سرگوشی میں فرمان علی سے پوچھا، چوکیدار نے گیٹ کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ اس نے بابو جی کو ٹیلی فون کیا تھا اجازت لینے کے لیے، فرمان علی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے ٹیلی فون ہی کیا تھا؟ کیا مطلب؟ کہیں بابو فیکٹری میں تو ہی موجود نہیں؟ فرمان کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال جو کچھ بھی ہے ابھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہی کچھ سامنے آیا جس کی میں نے توقع کی تھی۔ بابو لیاقت فیکٹری میں ہی موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی کے بارے میں صرف چند افراد کو پتا تھا۔ وہ حسب سابق پیجامہ کرتا اور صدری پہنے ہوا تھا، تاہم آج اس کی بشاشت اور خوشدلی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں میں رت جگہ تھا اور ہونٹ سگریٹ نوشی سے سیاہ ہو رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ اس کی پریشانیوں کا سبب صرف اور صرف میں تھا۔ لیاقت صاحب، مجھے تو فرمان نے بتایا تھا کہ آپ کسی نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہی ہے وہ نامعلوم مقام، بابو لیاقت نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے خیال میں آپ کا یہاں رہنا خطرناک ہے۔ آپ کا بھی تو یہاں آنا خطرناک ہے، بلکہ ان لوگوں کا اصل نشانہ تو آپ ہی ہیں، وہ بولا۔ میں نے کہا، ڈینگا سنگھ وغیرہ کے بارے میں پتہ چلا آپ کو؟ ہاں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ 5 افراد کا قتل کوئی معمولی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کل تک پورے ضلع کی پولیس حرکت میں آ جائے گی۔ 5 نہیں 7 کہیے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے 2 لاشیں میرے ہاتھوں گر چکی ہیں۔ وہ شنکر بھارتی کے ساتھی تھے اور باقی جو بچے ہیں وہ آپ کے سامنے فرش پر پڑے ہیں۔ او مائی گاڈ! بابو لیاقت کے ہونٹ انتہائی تشویش کے انداز میں سکڑ گئے۔ مجھے لگا وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا ہے
جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تھا۔ مجھے لگا وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا ہے جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تھا اور اس نے فراغ دلی سے میرے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ ہاتھ پیر بچا کر کام کرنے والا سیاسی مزاج شخص تھا۔ میری مہربانیوں سے ایک ہی ہفتے میں اس کی ریپوٹیشن کے کڑاکے نکل گئے تھے۔ پہلے بیٹھک کے خونی ہنگامے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، پھر ارجمند جیسی خطرناک عورت چکمہ دے کر فیکٹری سے بھاگی، اور اب میں 2 جیگتے جاگتے انسانوں کو لاشوں کے قالب میں ڈھال کر 6 عدد مخفیوں کے ساتھ یہاں آ دھمکا تھا۔ وہ کچھ دیر فرش پر الٹے سیدھے پڑے خطرناک گنڈوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور مجھ سے بولا، جہانی صاحب، میرے ساتھ آئیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے فرمان علی سے کہا کہ وہ وین میں سے گرفتار شدگان کی 4 رائفلیں نکال لے اور یہاں ہال کمرے میں ٹھہر کر چوکسی سے ان گنڈوں کا پہرا دے۔ میں نے فرمان علی اور چوکیدار کو خاص طور پر بونے کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ ہر گھڑی اس پر نگاہ رکھیں۔ بابو لیاقت مجھے اپنے سجے سجائے دفتر میں لے آیا۔ یہاں ایشٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑوں کا انبار لگا تھا۔ بابو لیاقت اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے ایشٹرے کو گھورتا رہا، پھر ایک نیا سگریٹ سلگا کر اس نے چند طویل کش لیے اور بولا، جہانی صاحب، میرا پیشہ وکالت ہے۔ اس پیشے میں بڑے گھاک قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی الٹی کھوپڑی کی عورتیں دیکھی ہیں، لیکن یہ حرام زادی ارجمند بانو اپنی طرح کی ایک ہی نکلی۔ آپ جانتے نہیں جہانی صاحب، پالا سنگھ کتنا وفادار اور قابل بھروسہ شخص تھا۔ کبھی کبھی تو اس کی وفاداری خبط کی حد کو چھو جاتی تھی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، وہ میرے ایک اشارے پر جان دے سکتا تھا، اور اب بھی دے سکتا ہے، لیکن اس جادوگرنی نے اسے بھی شیشے میں اتار لیا۔ میں شاید اس صدمے کو عمر بھر فراموش نہ کر سکوں۔ پالا سنگھ اب کہاں ہے؟ وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے، اب کبھی نہیں آئے گا، کبھی اپنی صورت نہیں دکھائے گا مجھے۔ کیا مطلب؟ میں نے کسی انجانے اندیشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، وہ زندہ ہے۔ پرسوں صبح اس نے بھاری مقدار میں نیلا طوطا کھا لیا تھا، بس سانس باقی تھے جو بچ گیا۔ مسلسل رو رہا تھا، کہتا تھا میں اپنا جیون ختم کر لوں گا، میں نے اپنے بابو کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے گاؤں سے اس کے والدین کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اسے سمجھائیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ خودکشی کا تماشا لگا کر میرے لیے نئی مصیبت نہ کھڑی کرے۔ والدہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ کچھ سمجھ گیا اور پرسوں شام ان کے ساتھ گاؤں واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے پاگل پن سے باز آ گیا ہے، لیکن آج دوپہر میں اس کے گاؤں کا ایک شخص میرے ڈرائیور کو یہ لفافہ دے گیا ہے۔ بابو لیاقت نے میز کی نیچے دراز سے ایک ہاتھ ڈال کر ایک موٹے خاکی کاغذ کا لفافہ باہر نکالا۔ اس لفافے میں کوئی وزنی سی شے تھی۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر ایک شاپنگ بیگ میں بوٹیاں سی نظر آئیں۔ میں نے شاپنگ بیگ باہر نکال کر روشنی کی جانب کیا اور سکتے میں رہ گیا۔ خدا کی پناہ، یہ خون میں لتھڑی ہوئی انسانی انگلیاں تھیں، انہیں کسی مشینی ٹوکے یا آرے وغیرہ سے کاٹا گیا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھیں، ان میں انگوٹھے شامل نہیں تھے۔ میں نے شاپنگ بیگ واپس لفافے میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا۔ دیکھا آپ نے کیسا جنونیوں والا کام کیا اس پالے نے؟ اور یہ دیکھیے، خط بھی ملا ہے اس کی طرف سے۔ بابو لیاقت نے ایک طے کیا ہوا کاغذ جیب سے نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پالا ان پڑھ مزدور تھا، ظاہر ہے یہ خط اس نے کسی اور سے لکھوایا تھا۔ عین ممکن ہے اسی شخص سے لکھوایا ہو جو یہ خاکی لفافہ بابو کے ڈرائیور کو دے گیا تھا۔ چند سطور میں خط کا مفہوم یہ تھا، بابو صاحب، آپ چاہے مجھے क्षमा کر دیں، لیکن میں اپنے آپ کو क्षमा نہیں کر سکتا۔ خبر نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کاش میں اس نمک حرامی سے پہلے مر گیا ہوتا۔ آپ نے مجھے زندہ رہنے کا حکم دیا ہے، میں زندہ رہنے پر مجبور ہوں، لیکن میں نے سوگند کھائی ہے کہ جیون بھر اپنی منحوس صورت آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ میں آج ہی فرید کوٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے خود کو ایک چھوٹی سی سزا دی ہے۔ اس لفافے میں میری کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، یہ انہی بدبخت ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جنہوں نے آپ کے لگائے ہوئے تالے کھولے تھے اور اس خوبصورت بلا کو کمرے سے باہر نکالا تھا۔ واحد گرو سے دن رات یہی پرارتھنا ہے کہ مجھ بدکار کی بدکاری کے سبب آپ پر کوئی بڑی مصیبت نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کا آخری حکم ٹالنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آپ کا مجرم، پالا سنگھ۔ میں نے خط پڑھ کر بابو لیاقت کو واپس کر دیا۔ بابو لیاقت نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، یقین مانیے جہانی صاحب، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ پالا سنگھ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ کچھ عجیب سا رشتہ قائم تھا میرے اور اس کے درمیان۔ یہ صدمہ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا،
لیکن اس عورت نے اسی پر بس نہیں کی۔ پتہ ہے اس نے یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اس نے میری عزیزہ کو اغوا کر لیا ہے اور اب فون پر مجھے دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ارجمن بانو اس فیکٹری سے نکلنے کے بعد نچلی نہیں بیٹھے گی، لیکن وہ جوابی کارروائی کے طور پر کسی عورت کو اغوا کر لے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ پرسوں دوپہر۔ یہاں سے نکلنے کے صرف 4 گھنٹے بعد اس نے یہ کام دکھایا۔ رحمانہ میری بیٹی تو نہیں ہے، لیکن میں اسے بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ ایک یتیم بے آسرا لڑکی ہے وہ، میرے گھر میں رہی ہے، بمشکل 14 سال کی ہوگی، 8ویں میں پڑھ رہی ہے۔ اسے اسکول سے واپسی پر اٹھایا گیا۔ پرسوں ہاف ڈے تھا، اسے 12 بجے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ 12:30 بجے ایک ٹیلی فون آ گیا، یہ ارجمن کی طرف سے تھا۔ یہ کال میرے مینیجر مجید رانا نے سنی۔ ارجمن نے بتایا کہ لڑکی رحمانہ اس کی تحویل میں ہے اور اگر 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطالبہ تھا؟ آپ کو حوالے کرنے کا۔ بابو نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ وہ جیسے نیم پاگل ہو رہی تھی، فون پر چیخ چیخ کر دھمکیاں دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی رحمانہ کو صرف وارننگ کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اس کے بعد میرے بال بچوں کی باری آ سکتی ہے اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے جس کا کسی نے تصور نہ کیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ جہانی صاحب میرے پاس سے جا چکے ہیں اور اب مجھے ان کا کچھ نہیں پتا، لیکن وہ میری ہر بات رد کر رہی تھی۔ میں نے اس سے 1-2 روز کی مہلت مانگی ہے۔ کل 2 بجے یہ مہلت ختم ہو گئی۔ ارجمن بانو فون پر چیخنے چنگھاڑنے لگی۔ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ عورت اس معاملے میں کتنی جذباتی ہے۔ وہ اپنی عزت تک اس چکر میں لٹا چکی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ میں نے اسے باتوں میں الجھا کر مزید 1 دن کے لیے ٹالا ہے۔ ابھی تک میرے اور مینیجر مجید کے سوا کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں۔ میں نے اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا۔ وہ بھی دیگر گھر والوں کی طرح یہی سمجھتی ہے کہ امرتسر میں رحمانہ کے کسی رشتہ دار کا سراغ ملا ہے اور وہ مینیجر مجید کے ساتھ وہاں گئی ہے۔ میں نے بابو لیاقت کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان بڑی بڑی ذہین اور خوبصورت آنکھوں میں اخلاص کی چمک تھی۔ اس شخص کو ایک نظر دیکھ کر میں نے جان لیا تھا کہ لوگ یوں ہی اس کی عزت نہیں کرتے، کچھ گن ہیں اس میں جن کے سبب وہ پورے علاقے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک معمولی جان پہچان والے شخص کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے لیے معمولی جان پہچان والا شخص ہی تو تھا۔ میری وجہ سے اس کے گھر کا ایک فرد اغوا ہو چکا تھا اور دیگر اہل خانہ کو سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن وہ میرا دفاع کر رہا تھا۔ اسے پرسوں دوپہر سے معلوم تھا کہ میں ڈنگا سنگھ کے پاس ہوں۔ وہ ارجمن کو میرے بارے میں بتا کر اپنی ہر مشکل آسان کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی زبان بند رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی ضرور تھی، لیکن کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ایک شریف الطبع لیکن بہت بہادر اور مشکل پسند شخص نظر آیا۔ ایسا شخص جو مشکلات اور مسائل کو زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، ان سے آنکھیں نہیں چراتا۔ میں نے اس کے سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ کھوج ووج ملا اس کتیا کے ٹھکانے کا؟ کھوج تو نہیں ملا، لیکن ابھی 1-2 گھنٹے میں بمبئی سے ایک شخص یہاں پہنچنے والا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ارجمن بانو اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ارجمن کا فون آئے تو میرے بجائے وہ شخص اس سے بات کرے، شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، ورنہ پھر جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم وہ کریں گے۔ کون شخص ہے یہ؟ ایک مجذوب ہے، لوگ اسے سائیں علی کے نام سے پکارتے ہیں۔ پچھلے 25-30 برس سے اسٹیشن کے علاقے میں ایک ریلوے پل کے نیچے رہ رہا ہے۔ عقیدت مند بڑی بڑی کاروں میں اس تک پہنچتے ہیں اور اس کے چرنوں کی خاک ماتھے پر لگاتے ہیں۔ خاص طور پر فلمی دنیا کے لوگ اس کے بڑے مداح ہیں۔ سنا ہے آدھی رات کے بعد بڑے بڑے فلم ساز، ہدایت کار اور چوٹی کے ایکٹر عام لوگوں کے بھیس میں سائیں علی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے نیاز حاصل کرتے ہیں۔